سماعت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا میلاد کس انداز میں منایا۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ یار بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کا میلاد منایا، کوئی ایک آیت لے آؤ، کوئی ایک قرآن پاک کی حدیث لے آؤ۔ تو سامعین محترم، تمام جو سیرت پاک کی کتابیں ہیں اور تاریخ کی کتابیں ہیں اس میں یہ موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر کائنات میں جشن منایا، صرف ایک شہر میں نہیں کہ جس میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، صرف اسی شہر میں جشن نہیں منایا سرکار نے، بلکہ کیا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ستاروں کو نیچے اتار کر دنیا میں چراغاں کیا گیا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ستاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روٹین سے زیادہ روشنی سے نوازا، مشرق و مغرب تک پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بھر دیا، حتیٰ کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اب اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں میں اتنا نور عطا فرما دیا کہ کہاں پہ مکہ شریف اور کہاں پہ کتنی دور ملک شام ہے اور وہاں شام کے محلات تک اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیے۔ آسمان اور جنت کے سب دروازے کھول کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم بالا کو خوشبوؤں سے مہکا دیا۔ دیکھیں خوشبو لگانا اللہ کی سنت ہے۔ مشرق و مغرب اور کعبے کی چھت پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبرائیل امین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جھنڈے لگاؤ، کس کی آمد پر؟ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر۔ تو کہاں کہاں جھنڈے لگائے گئے؟ بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے، اور بیت اللہ جو ہم سب لوگوں کا انسانوں کا قبلہ ہے، اور تیسرا بیت المقدس۔ پھر 3 جھنڈے جو ہیں وہ لگائے گئے۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یار آپ جھنڈے کیوں لگاتے ہو؟ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے خود جبرائیل امین کو حکم دیا کہ جاؤ، میرے محبوب کی آمد ہے تو پوری کائنات کو آج سجانا ہے، اور یہ جھنڈے جو ہیں یہ ایک علامت ہے، آمد کی علامت ہے۔ 70,000 جو جنت کی حوریں تھیں نا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بھیجا کہ جاؤ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ارد گرد پھیل جاؤ، کیونکہ ابھی میرے محبوب کی ولادت کا وقت ہو گیا ہے۔ تو اس کے علاوہ ہزاروں فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال پر معمور کر دیا۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جنتی پرندے جو ہیں وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا طواف کر رہے تھے، جس رات جس گھڑی جو ہے وہ ولادت باسعادت ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ محترمہ ہیں، تمام انبیاء کرام ہر رات ایک نبی جو تھا وہ ان کو مبارکباد دینے کے لیے آتے تھے۔ تو اندازہ کریں تمام انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کی والدہ محترمہ کو مبارکباد دینے کے لیے آ رہے ہیں کہ جو آپ کا بیٹا پیدا ہوگا وہ سید الانبیاء ہوگا، وہ خاتم الانبیاء ہوگا۔ پھر اس کے بعد شب ولادت قریش مکہ کے سب جانوروں کو بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اظہار کے لیے زبان دے دی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بہت سے واقعات ہیں، وہ بھی یہ تو ابھی مختصر بیان کر رہے ہیں نا، تو ان تمام چیزوں کو پراپر واقعات کے ساتھ بیان کریں گے، سننے میں اور بھی لطف آئے گا کہ جب میرے کریم آقا لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تو کیسے کیسے جانوروں نے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ، بھیڑیے نے بھیجا جاؤ کہ سرکار تشریف لے آئے، تم ان کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ جو شب ولادت تمام ملائکہ امر الہی سے اللہ کے حکم سے زمین پر اتر آئے اور ایک دوسرے کو مبارکبادیں دینا شروع کر دی۔ ہم کہتے ہیں نا تمہیں جشن عید میلاد نبی مبارک ہو، تو یہ ہم فرشتوں کی سنت ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم میلاد سورج کو بھی غیر معمولی نور سے نوازا گیا، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے عام روٹین سے زیادہ نور عطا فرما دیا۔ وقت ولادت پہاڑوں، دریاؤں اور سمندروں نے بھی اپنے اپنے حال میں خوشیاں منائی۔ سمندروں کی سطح کو اللہ تعالیٰ نے جو عام طور سے زیادہ بلند فرما دیا، اور ایک دوسرے کو سمندری مخلوق بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہی تھی کہ آج سید الانبیاء اس دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے آسمان جو تھا وہ فخر کرتا تھا کہ جناب میرے اوپر تو بڑے فرشتے رہتے ہیں اور میرے اوپر تو بیت المعمور ہے، لیکن جس دن میرے اور آپ کریم لاجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک زمین کو چھوا تو زمین اس دن سے فخر کرنا شروع ہو گئی کہ آج میرے سینے نے قدم مصطفیٰ کو چوم لیا ہے۔ اندازہ کریں، میرے سینے نے قدم مصطفیٰ کو چوم لیا۔ ہم ایسے تو نہیں کہتے کہ جو سر پر رکھنے کو مل جائے نقش پائے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔
اب اس دور میں کیونکہ وہ ایک جاہلانہ دور بھی تھا، تو تب اگر کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی نا تو صف ماتم بیت جاتا تھا، لوگ افسوس کرتے تھے ایک دوسرے سے، اچھا تیری گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ جب میرا محبوب تشریف لے کر جائے تو کسی گھر میں صف ماتم نہ ہو. تو کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورا سال سب کو بیٹے عطا فرمائے. جتنی مائیں حاملہ تھی سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے عطا فرمائے. بعد میں جب زمانہ جاہلیت ختم ہوا میری سرکار کی آمد پر، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے شان بتائی کہ بیٹی کی شان کیا ہوتی ہے، بیٹی کی قدر و منزلت کیا ہوتی ہے، اور کس طرح کو حضور علیہ السلام کی پھر آل جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ بیٹی سیدہ کائنات سے چلی. تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی منائی. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں عرب کے درخت پھلوں سے لاد دیے گئے اور سوکھے ہوئے کھیت جو تھے وہ بھی سب ہرے بھرے ہو گئے، مطلب ہر طرف قحط سالی جو تھی وہ ختم ہو گئی. تو یہاں معلوم ہوا کہ لوگوں کو کھانا کھلانا، اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کھیت، ہریالی، زراعت کا اللہ پاک اتنا زیادہ عطا فرما رہے ہیں. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے جو آج ہم اگر کسی کو کھانا کھلاتے ہیں یا پانی پلاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو شب میلاد آسمانوں پر یاقوت کے مینار جو تھے نا وہ اللہ تعالیٰ نے بنائے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج تشریف لے کر گئے نا آسمانوں پر، تو تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مینار بھی دیکھے تھے، اور آپ سے فرمایا گیا محبوب یہ جو مینار کھڑے ہیں نا یہ اتنے زیادہ روشن ہے، یہ آپ کی آمد پر بنائے گئے تھے. تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ حضور کی آمد پر کیسے کیسے خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈے بھی لگا رہے ہیں، روشنیاں بھی لگا رہے ہیں اور مینار بھی بنا رہے ہیں. اگر آج ہم بنائیں تو لوگوں کو پتہ نہیں کیا کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو شب میلاد جو حوض کوثر ہم پڑھتے ہیں نا انا اعطیناک الکوثر، تو جو حوض کوثر ہے اس کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے درخت لگائے کہ جن کی اتنی زیادہ خوشبو تھی کہ جس کی وجہ سے، اور ان میں ان کو پھلوں سے بھی لاد دیا، اور ان کے اوپر اتنی زیادہ خوشبو تھی کہ جو جنت میں رہنے والی مخلوقات ہیں وہ بھی اس سے لطف اندوز ہونے شروع ہو گئے. مطلب جنت میں تو آلریڈی خوشبو ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خاص والی خوشبو عطا فرمائی ہے جو آج ہم اپنی محافل میں عطر چھڑکتے ہیں، گلاب کا عطر اور یہ عرق گلاب چھڑکتے ہیں اور یہ خوشبوئیں لگاتے ہیں. تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ادا کرتے ہیں. ہم کوئی بھی بدعت کام نہیں کرتے، کوئی بھی غیر شرعی کام نہیں کرتے. الغرض کہ اللہ رب العزت ایک مختصر یہ ہم نے اس کا جائزہ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو سجایا صرف آمد مصطفیٰ پر. آمد مصطفیٰ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پوری کائنات کو سجایا. تو ہماری جو کائنات ہے وہ چھوٹی سی ہے، ہمارا گھر ہے یا ہماری گلی ہوتی ہے یا ہمارا سڑک ہے، تو ہم یا ہمارے جو ادارے ہیں، تو کوشش کریں کہ اللہ رب العزت کی سنت کو ادا کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہم بھی اپنے گھروں کو سجائیں، اپنی گلیوں کو سجائیں، اپنے بازاروں کو سجائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اندازہ کریں، یہ ایک بات بتاؤں، یہ سجاتا وہی ہے جس کا اندر سجا ہوتا ہے، جس کے اندر حضور کی محبت ہوتی ہے، جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کرنا لکھا ہوتا ہے نا، وہی اس چیز کو سجاتا ہے، وہی لے کے جاتا ہے. اس کو کیا کیوں کیسے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور جس کے اندر محبت نہیں ہوتی نا، وہ کیا کیوں کیسے اور ان سب چیزوں کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. اور جیسے اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا، ہم ویسے تو نہیں منا سکتے، لیکن جو ہماری استطاعت ہے اس طرح ہم اس کی تھوڑی بہت نقل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ، جزاک اللہ.